जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है मौकादार अस्सहाबी कुलसूम बिन हिदम बिन औफी रदी अल्लाह तआला। नाजरीन, ये कबीला बनी औफ के सरदार थे और बड़े ज़बरदस्त सहाबी रसूल थे। अहले मदीना पे काफ़ी दबदबा भी था इनका। ये पीछे जो बाग देख रहे हैं, ये बाग के ऑनर भी यही थे और यहाँ पर इनका घर था। थोड़ा सा यहाँ पे इनका घर था, बस ये मकान यहाँ पे इनका था। और इसी के सामने ये जो गुम्बद देख रहे हैं, दो गुम्बद और ये मीनार, और वो सामने एक बोर्ड है, ये यहाँ पे घर था हजरत साद बिन खैसमा रदी अल्लाह ताला अन्हु का। ये दो मकाम है और दोनों मकाम के बीच से एक गली निकलती थी, जो हम स्क्रीन पे फोटो दिखा रहे हैं दौरे कदीमा की। यहाँ पे गली निकलती थी और यहाँ पे 3 मस्जिदें बनाई गई थी, मस्जिद कुबा, मस्जिद साद बिन खैसमा, मस्जिद कुलसूम बिन हिदम बिन औफी रदी अल्लाह तआला। लेकिन 2 मस्जिदें ख़त्म कर दी गई, एक मस्जिद कुबा में आ गई और यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया गया ताकि लोग जान सके कि ख़ास मकाम है। ये वो मकाम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा के मक्के से मदीने आए थे तो इसी घर में हुजूर का क़याम था और एक इनका घर उस बाग में था, उस घर में भी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम था। तो ये 2 ज़ियारात ये हैं, हज़रत साद बिन खैसमा रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान और इनका मकान। यहाँ पर हुजूर आराम करते थे और सहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम इतराफ़ मदीना से, शहर मदीना से जब आते थे हुजूर से मिलने के लिए तो इनके घर में हुजूर मुलाकात फरमाया करते थे, साद बिन खैसमा रदी अल्लाह तआला अन्हु। और ये दोनों मकान सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मुहाजिरीन मक्का के लिए ये क़याम गाह थी। अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सुहैब रूमी रदी अल्लाह तआला अन्हु, बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सरे फ़हरिस्त। इनके अलावा सैकड़ों सहाबा हैं जिनका क़याम हज़रत साद बिन खैसमा के घर में हुआ है रदी अल्लाह तआला अन्हु। इनके भी घर में हुजूर का भी क़याम रहा, दीगर कई बड़े बड़े सहाबा का भी यहाँ पर क़याम रहा। अल्लाह इस मकाम की बरकतें अता फरमाए। यहाँ की जो चौथी ज़ियारत है कुबा की, हम उस तरफ बढ़ते भी आ जाए। चौथी ज़ियारत है वो ये है बीर अरीस। बीर अरीस ये दौरे कदीमा का एक नाम था, जो दौरे नबवी से भी पुराना ये नाम है बीर अरीस। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीर अरीस के मुडेड़ पे जलवागर होते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीर अरीस के मुडेड़ पे तशरीफ़ फरमा होते थे, हुजूर बैठते थे और अदाए सुन्नत की नीयत से, यही वजह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु भी यहाँ के बैठा करते थे। अदाए सुन्नत की नीयत से ही हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु भी यहाँ बैठा करते थे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठा करते थे और इन तीनों को जन्नत भी की बशारत भी दी गई है। एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला इसके मुडेड़ पर जलवागर थे कि आपके उंगली मुबारक के अंदर जो अंगूठी थी मोहर नबूवत वाली, वो कभी डालते कभी निकालते, कभी डालते कभी निकालते, तो हाथ से वो अंगूठी छूटी और कुएं में गुम हो गई। 3 दिन तक पानी निकलवाया, लेकिन पानी निकालने के बाद, छनवाने के बाद भी अंगूठी का पता ना चल सका, आज तक पता ना चल सका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंगूठी के हवाले से पहली पेशन गोइयाँ फरमा दी थी कि जब ये अंगूठी गुम होगी मेरी उम्मत में फितना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा मकाम है जो हमने आपको दिखाया है। 5वीं ज़ियारत, ये दोनों गुम्बद के दरमियानी वाले हिस्से में, ये दोनों मीनार के जो दरमियानी वाला गुम्बद है, जब आप अंदर जाएंगे तो जहां इमाम साहब खड़े होते हैं उस कुब्बे के ऊपर देखेंगे 2 सुराख आपको नजर आएंगे। कितने सुराख? उन दोनों सुराखों के दरमियान वाले हिस्से में हुजूर की कसवा उठनी खड़ी थी। क्या? तो ये 5 मकामात हो गए। 6ठे, 7वें, 8वें मकाम की तरफ आपको लेके जाता हूँ। आज प्लीज आज। मेरे ख्याल से लोग कम हो गए हैं ना, महरूम रहे वो लोग, क्या जरूरत है? सुन के भी तो जा सकते थे, वर्ग अब छोड़े, जो चले गए चले गए। ये देखे सामने, देख रहे हैं, एक पर्दा ऐसे टंगा हुआ है। ये पर्दा ऐसे आम पर्दा नहीं है, वो एक निशानी के तौर पे इन्होंने उसको लगाया हुआ है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मक्के से मदीने आए ना, तो इस तरफ से हुजूर की आमद हुई। जो रास्ता देख रहे हैं इधर से, ये मकाम सनिया है, यहाँ से हुजूर होते हुए हजरत कुलसूम बिन हिदम बिन औफी रदी अल्लाह तआला के बाग में हुजूर आए। जब यहाँ पे हुजूर का क़याम रहा तो सहाबा पहले से हुजूर का इंतजार करते थे।
لیکن صحابہ کنفیوز تھے، کس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور ابو بکر صدیق کون ہے رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے محدثین نے لکھا، میں خود وہ عربی تحریر پڑھا ہوں، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زلف مبارک، امامہ شریف، تہبند شریف، کرتا شریف اور چلنے کا انداز سیب حضور جیسا تھا، تو صحابہ امتیاز نہیں کر پاتے تھے۔ دور قدیمہ کا رول تھا چادر غلام تانا کرتے تھے، بادشاہ چادر کے نیچے بیٹھا کرتے تھے، کہ ایک نشانی واضح ہوئی کہ اس مقام پہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو چادر تان دی، چادر تانی، حضور بیٹھے، صحابہ جان گئے نیچے تشریف فرما جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر تاننے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک تو واقعہ یہ ہے مقام عریش، سایہ کرنے والی جگہ، جو سفید پردہ ٹانگا ہوا دیکھے نا چادر، اچھا یہ جو دیوار کے اوپر سفید کلر مارا ہوا دیکھ رہے ہیں، بلیک اسٹون والی دیوار کے اوپر سفید کلر مارا ہوا، اس مکان کا جو آخری کارنر ہے وہاں پر ایک کمرہ ہے، جس کمرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، اور وہ سامنے جو اسی کے ساتھ جو درخت ہے، ہرا درخت، وہاں پر بیر ازک کا کنواں ہے، جس کنویں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا کنویں کے پانی سے، ٹھیک ہے۔ تو 3 مقامات یہ ہیں، 5 مقامات یہ ہیں، اور ایک مقام وہ پیچھے کی طرف ہے، انشاءاللہ ہم ادھر بھی جائیں گے، لیکن یہاں سے آپ لوگ نفل پڑھ لیں، اور یہ پیدل کا سفر زیادہ پڑ جائے گا آپ کو، سمجھ لیں، ادھر سے انشاءاللہ ہم بس گھما کے لے کے جائیں گے اور وہ مقام دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ آگے کا سفر ہوگا۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وہاں جا کے اگلا جو گنبد ہے، یہ دونوں مینار کے بیچ میں جو پہلا گنبد ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر 2 سوراخیں ہیں، دونوں سوراخوں کے درمیان قصبہ اٹھنی کھڑی تھی، ٹھیک ہے۔ اب چلیں آگے بڑھیں۔ اب یہاں سے جو ہمارا سفر ہے وادی بطحان کے لیے، کہاں کے لیے بتائیے؟ شعب الایمان کی حدیث ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے لوٹے، کہاں سے لوٹے؟ تبوک یہاں سے 800 کلومیٹر ہے، عیسائیوں سے فائٹ ہوئی تھی، جنگ تبوک جس کو کہتے ہیں، غزوہ تبوک، 2 لاکھ عیسائیوں سے مقابلہ تھا، اور 30,000 صحابہ مدینے سے گئے تھے۔ 18 دن تک حضور کا تبوک میں قیام رہا۔ کتنے دن تک؟ زور سے بولیں، 18 دن تک۔ 18 ڈیز کے بعد حضور جب واپس آئے تو وادی بطحان سے گزر ہوا، صحابہ کے گھوڑوں کی ٹاپ سے جو خاک اڑ رہی تھی، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے ناک بند کیے، جو خاک اڑ رہی تھی اس سے ناک بند کیے۔ حضور نے جب دیکھا تو فرمایا ایسا نہ کرو، واللہ مدینے کے خاک میں شفا ہے۔ مطلقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ مدینے کے ذرے ذرے میں شفا ہے، مدینے کے ذرے ذرے میں شفا ہے۔ تو وادی بطحان سے ہمارا گزر ہونے والا ہے، وادی بطحان میں اترنا نہیں ہے، اس سے آگے جو زیارت آئے گی وہاں آپ کو اتار کے دکھائیں گے۔ ہاں، یہ وادی بطحان ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ پورا میدان ہے، چلتے رہیں دھیرے دھیرے، یہ پورا میدان ہے، ایک وادی ہے جہاں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر فرمایا۔ میں آپ کو بہت ساری باتیں جو بتائی ہیں، اس مسجد کا نام ہے مسجد شعیب بن حرام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں مکان تھا، اور شعیب بن حرام کی یہ آبادی تھی۔ شعیب بعض لوگ کہتے ہیں، شعیب نہیں، یہ شعیب ہے، گھاٹی کو بولتے ہیں نا، تو یہ گھاٹی کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ اس کے قرب میں بنی حرام کا قبیلہ تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی انہوں نے دعوت پر بلایا تھا۔ 1000 صحابہ کو لے کر صحابہ یہاں پر آئے، حضور لے کر تشریف فرما ہوئے، کھانا لایا گیا، 1000 لوگوں نے کھانا کھا بھی لیا۔ وہ جو بکری مکمل طور پر کٹ چکی تھی، گوشت بن چکا تھا، صحابہ کھا چکے تھے،
ہڈیوں کو جمع کیا، حضور نے پھونکا تو اسی مقام پہ دوبارہ بکری زندہ ہو گئی۔ ان کے دونوں بچے انتقال کر گئے تو پورا واقعہ میں نے عرض کیا آپ کو، اسی مقام پہ حضور نے دونوں بچوں کو زندہ فرمایا۔ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ کھانا تھا تھوڑا سا لیکن 1000 لوگوں نے کھا لیا، سب کے پیٹ بھر گئے، سب سیراب ہو گئے، اور جب کھانا چیک کیا گیا تو ایک بوٹی بھی کم نہ تھی، شوربہ بھی کم نہ تھا، روٹیاں بھی کم نہ تھی۔ یہ 3 معجزات کا ظہور اس مقام پر ہوا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان پہ۔ یہ وہی مکان ہے، اللہ پاک اس مکان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ادھر آ جائیں۔ ان کی طرف گھماؤ، سب کی طرف گھماؤ۔ آ جاؤ پہلے سن لو، بعد میں ویڈیو بناؤ۔ یہ دیکھیں، یہ پوری جنت کی وادی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اس کا نام ہے وادی عقیق۔ کیا نام ہے؟ وادی عقیق نام ہے۔ جب یہاں سے حضور واپس جاتے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضور وادی عقیق کی تعریف کرتے تھے، تو بہت ساری تعریف سن کے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چل کے وہاں گھر نہ بنا لیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہاں آبادی ہو چکی ہے۔ حجۃ الوداع کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے جا رہے تھے تو وادی عقیق میں حضور کا قیام تھا۔ حضور فرماتے میرے رب کا فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں نماز پڑھیے اور یہ اعلان فرما دیجئے کہ عمرہ حج میں شامل ہو گیا۔ پہلے عمرہ الگ تھا، حج الگ تھا۔ تیسری حدیث اس وادی کے حوالے سے، ایک صحابی ہے حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شکاری تھے، جنگلات جا کے شکار کرتے تھے۔ آپ کا اپنا بیان ہے، گوشت کا کچھ حصہ میں حضور کو پیش کرتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمہ بن عکو، کیا خوب تھا کہ جب تم شکار کرنے جاتے، وادی عقیق میں جاتے، کہ جب تم جاتے میں تمہیں رخصت کرنے جاتا، جب تم آتے میں تمہارا استقبال کرتا۔ اس نے بھی دم توڑ دیا۔ تو یہ تینوں حدیثیں اس میدان کے حوالے سے ہیں، اور وہ ہے بیر عروہ بن زبیر۔ کیا نام ہے؟ بیر عروہ بن زبیر۔ یہ سامنے دیکھیں، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کنواں کھدوایا تھا، یہ وہ کنواں ہے، اور یہ ان کا گھر ہے، قلعہ عروہ بن زبیر۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ یہ ان کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی زیارت اس کے پیچھے ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیلس بنوایا تھا۔ کیا بنوایا تھا؟ پیلس، گیسٹ ہاؤس بنوائے تھے حاجیوں کے لیے۔ وہی میں دکھاتا ہوں، اور وہ دیکھتے دیکھتے ہم بس میں چلے جائیں گے۔ آج نے بنوایا تھا حاجیوں کے لیے، یہ والا۔ ایسے دیکھتے ہوئے آپ ویڈیو بناتے ہوئے بس میں آ جائیں۔ مسافر خانہ